الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر ایصال ثواب کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 154 نمبر آیت کہ جس کے متعلق یقیناً آپ علم رکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ آیہ مبارکہ شہداء کے بارے میں نازل فرمائی ہے اور پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا مت کہو لمن یقتل اس شخص کے لیے جو کہ قتل کر دیا گیا ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کیا مت کہو اس کے لیے اموات ان کے لیے لفظ موت استعمال مت کرو بل احیاء بلکہ یہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ دیکھیے حیات اور موت یہ دو ایسے مفاہیم ہیں کہ جن کے بارے میں معمولاً ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ موت کسے کہتے ہیں اور حیات کسے کہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم حیات اور موت کو ایک خاص انداز سے تجربہ کرتے رہتے ہیں اور چونکہ تجربات میں آتی رہتی ہے لہذا ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ حیات کیا چیز ہے اور موت کیا چیز ہے۔ لیکن جب علمی اعتبار سے سوال کیا جاتا ہے کہ حیات کو تعریف کریں حیات کیا چیز ہوتی ہے، موت کو تعریف کریں موت کیا ہوتی ہے، اور پھر ہم تھوڑا سا تفکر کرتے ہیں تھوڑا سا تدبر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ حیات کسے کہتے ہیں اور نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ موت کسے کہتے ہیں۔ لہذا یہ ایک بڑی سنگین بحث ہے اور عوام سے حیات اور موت کی ڈیفینیشن نہ ملنا
شاید ایک متوقع امر ہے۔ حد یہ ہے کہ ڈاکٹر سے ایک مرتبہ گفتگو کے دوران میڈیکل کالج میں یوم حسین، تو میں نے ڈاکٹر سے کہا، میں نے کہا بھائی آپ کا پروفیشن تو تعلق ہی حیات سے رکھتا ہے، موت سے آپ کے پروفیشن کا تعلق ہے۔ آپ جسے لکھ کے دے دیتے ہیں یہ پیدا ہو گیا، وہ پیدا ہوا ہوا حساب ہو جاتا ہے۔ آپ جسے لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ مر گیا، وہ مرا ہوا حساب ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی گواہی پر زندہ ہو رہا ہے، آپ کی گواہی پر مر رہا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایک پروگرام کے بعد آ کر مجھے یہ بتا دے کہ موت کی دقیق تعریف کیا ہے، حیات کی دقیق تعریف کیا ہے، کیا چیز ہے حیات، آپ بتائیے۔ لہذا جب ڈاکٹرز جواب نہیں دے سکے تو اب عوام سے توقع رکھنا بہرحال ایک امر متوقع ہے۔ ہم معمولاً نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا کہ حیات کیا ہے اور موت کیا ہے، لہذا ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ یہ سانس لینے کا نام، اسی کا نام حیات ہے۔ یہ جو میں کھانا کھاتا ہوں، چلتا پھرتا نظر آ رہا ہوں، یہی حیات ہے۔ اور اگر یہ عمل بند ہو جائے اور میرے بدن سے میری روح جدا ہو جائے، اسی کا نام موت ہے۔ لہذا مجھے بڑا خوف آتا ہے اس بات کو سوچ کر کہ اگر میری روح اور میرے بدن میں جدائی پیدا ہوئی تو گویا میں موت کا شکار ہو گیا، اور میرا بدن چونکہ سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نابودی کا نام ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعاً انسان پر موت طاری ہو جانے کے بعد انسان نابود ہو جاتا ہے؟ ایک سوال ہے۔ خود موت کیا چیز ہے، حیات کیا چیز ہے، یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے، لیکن قرآن خاص طور پر ہمیں متوجہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ ہم تھوڑا سا بیدار ہوں اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ حیات صرف وہ نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بچپن سے اسکول میں جب ہم گئے تو حیات اور موت کی تعریف کوئی نہیں کرتا۔ بچپن سے ہمیں سائنس کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جاندار اشیاء ہیں، یہ بے جان ہیں، لیونگ تھنگز، نان لیونگ تھنگز۔ اب یہ ہم پڑھتے پڑھتے جوان ہو جاتے ہیں، یہ نہیں پتہ لگتا۔ یہ تو پتہ لگ گیا کہ کچھ چیزیں لیونگ ہوتی ہیں، کچھ نان لیونگ ہوتی ہیں، کچھ جاندار ہوتے ہیں، کچھ بے جان ہوتی ہیں، لیکن جان کسے کہتے ہیں، حیات کسے کہتے ہیں، یہ ہمیں کبھی نہیں پتہ لگتا۔ موت کسے کہتے ہیں، یہ ہمیں کبھی نہیں پتہ لگتا۔ اب جاندار اور بے جان میں چیزوں کو تفریق کرنے کے بعد ہم نے سمجھ لیا کہ شاید زندگی اسی کے درمیان میں ہے، اس سے آگے زندگی نہیں ہے۔ لیکن قرآن ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ نہیں، جو تم نے سمجھا ہے کہ حیات یہاں تک ہے، ایک حیات اس سے اوپر بھی موجود ہے، طاقتور حیات ہے، ایک مور ڈیولپڈ حیات موجود ہے۔ میں مور ڈیولپ کیوں کہہ رہا ہوں، طاقتور کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر حیات اپنے ظہور کے لیے، حیات اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے جب تک بدن کی محتاج ہے تو ایک درجہ ہے، اگر حیات اتنی طاقتور ہو جائے، اتنی شدید ہو جائے کہ اس حیات کو اپنے ظہور کے لیے بدن کی ضرورت نہ ہو، تو آیا ایسی حیات ممکن ہے بھی یا نہیں، یہ ایک سوال ہے پہلے، اور پھر اگر ہے تو کون سا مرحلہ ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، تھوڑا سا اس کو توجہ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہم اور آپ دیکھیں، ہمارے چاروں طرف اس وقت مختلف ویوز موجود ہیں۔ یہ ویوز ابھی میرا اور آپ کا کان ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، میری اور آپ کی زبان اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی، تو ہمیں ایک انسٹرومنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ انسٹرومنٹ کہلاتا ہے موبائل۔ موبائل کے اندر کچھ ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ یہ ان ویوز کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، لہذا میں موبائل کے ذریعے سے ان ویوز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہوں، اور ان ویوز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد کسی سے بات کرنے کے قابل ہوتا ہوں۔ بس آپ نے دیکھا کہ میرے اور آپ کے درمیان میں کنیکشن کے لیے ہمیں، حالانکہ ویوز موجود ہیں، لیکن میرے اور آپ کے درمیان میں کنیکشن کے لیے مجھے اور آپ کو موبائل کی ضرورت ہے، ایک ڈیوائس کی ضرورت ہے۔ اس ڈیوائس کے ذریعے سے میں اور آپ آپس میں
رابطہ پیدا کرتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کیجئے، بالآخر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا دور ہے، بعض چیزیں بیان کرنے میں اب جیسے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خیالاتی محسوس نہیں کرتا اپنے آپ کو۔ فرض کریں کہ اگلی جو ٹیکنالوجی آنے والی ہے، البتہ کبھی آپ انٹرنیٹ پر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے ریلیٹڈ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اگر ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اب ایسی ٹیکنالوجی آنے والی ہے کہ جب چپ بجائے اس کے کہ موبائل میں لگے انسان کے بدن میں چپ لگائی جائے گی۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، لیکن اس وقت یورپ بڑی تیزی کے ذریعے سے اس طرف موو کر رہا ہے۔ لوگوں کے بدن میں چپ لگا دی جاتی ہے، چپ لگنے کے بعد انہیں کسی بھی قسم کے پاسورڈ اور کسی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، سارا بینک ڈیٹا، سارا کچھ ایوری تھنگ جو ہے کس میں چلی جاتی ہے؟ چپ میں چلی جاتی ہے۔ تو اب آپ کو بینک سے پیسے نکلوانے کے لیے اے ٹی ایم کارڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اے ٹی ایم پہ اپنا انگوٹھا رکھیں گے، اکاؤنٹ پہ چلے جائیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزوں میں اسی طرح سے آگے چل کر دور جو آنے والا ہے وہ یہ ہوگا کہ چپ آپ کے بدن میں لگے گی، چپ ہی آپ کی زبان کو آٹومیٹیکلی کنیکٹ کرے گی، کان کو بھی آٹومیٹیکلی کنیکٹ کرے گی۔ اگر ہم اس سٹیج پر پہنچ جائیں تو آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ موبائل خریدیں گے؟ کوئی ہے جو موبائل خریدے گا؟ کیوں نہیں خریدیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی ٹیکنالوجی اب اس جگہ پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں پر ایک چپ کے ذریعے سے جب میرا کام انجام پا رہا ہے تو مجھے اتنا بڑا موبائل اپنے پاس رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب میرا کام اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو مجھے اتنی بڑی چیز اپنے ساتھ کیری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اگر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں یہ بات سوچی جا سکتی ہے تو اب تھوڑی سی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ اگر حیات اتنی طاقتور ہو جائے کہ جہاں اس کو بدن کی ضرورت نہ پڑے، حیات کو بدن کی ضرورت نہ پڑے، تو اگر آپ کو وہ حیات مل جائے تب بھی کیا آپ اپنا یہ بدن دھوتے پھریں گے؟ اسی کو لے کر چلتے پھریں گے؟ نہ، آپ کہیں گے نہیں، اگر ایسی حیات مل جائے جس کو بدن کی ضرورت نہ ہو تو مجھے بدن کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا شہید کے جنازے کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا۔ شہید کا جو جنازہ ہے اس جنازے کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا کہ یہ مر گیا ہے، یہ ایک طاقتور حیات کا حامل ہو چکا ہے، ایسی حیات کا حامل ہو چکا ہے جس حیات کو بدن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لہذا شہید اپنا بدن چھوڑتا اس لیے ہے کہ اس کو ایک ایسی حیات مل چکی ہوتی ہے جس حیات کو بدن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو جب اس کو حیات کو بدن کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ اپنا بدن چھوڑ دیتا ہے لیکن خود باقی رہتا ہے۔ یہ بات کیوں قرآن یہ چاہتا ہے؟ اب قرآن نے کیا کہا؟ یہ زندہ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، یاد رکھیے گا، شعور علم سے ایک سطح بلند مرحلے کو کہتے ہیں۔ شعور کی جب تعریف کی جاتی ہے عربی میں تو علماء فرماتے ہیں علم یوصل الیہ بوجہ دقیق کدقۃ الشعر، وہ چیز، علم کا وہ مرحلہ کہ جس تک پہنچا جائے باریکی کے ذریعے سے، نہایت ہی، جیسے بال کی باریکی، یعنی آپ کسی چیز کو اگر بال کی باریکی کی طرح سے سمجھ لیں گے تو پھر اس چیز کا شعور حاصل ہوگا۔ اب ہماری کیفیت یہ، ہمیں حیات کی ڈیفینیشن تو معلوم نہیں ہے، موت کی ڈیفینیشن نہیں معلوم مجھے، تو جب موت اور حیات کی مجھے ڈیفینیشن نہیں معلوم تو یہ بتائیے کہ مجھے حیات کا علم کیسے حاصل ہوگا؟ اور علم حاصل نہیں ہوا تو حیات کا شعور کیسے حاصل ہوگا؟ لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے علم کو اور شعور کو بلند کرو، تمہارا شعور بلند ہوگا، تمہیں شہداء کی حیات سمجھ میں آنے لگے گی، معلوم ہونے لگے گی۔ شعور کو بلند کرو۔ اگر تم ابھی اس سٹیج پر شہداء کی حیات کو درک نہیں کر پا رہے تو انکار مت کرو، انکار مت کرو۔ کیوں؟ انسان کا پرابلم ہے، انسان جس چیز کو نہیں جانتا، انسان جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کا انکار بھی کرتا ہے، اس سے دشمنی بھی کرتا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام جناب امیر ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے نہیں جانتے۔
جس سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت سے دشمنی کی ایک بڑی وجہ لوگوں کو اہل بیت کے مقام اور منزلت سے کا علم نہ ہونا ہے، چونکہ پہچانتے نہیں ہیں، اہل بیت کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے دشمن ہیں۔ ورنہ اگر اہل بیت کے مقامات انہیں معلوم ہو جائیں تو اہل بیت سے زیادہ محبت اور اطاعت کے قابل کوئی ہے ہی نہیں، جانتے نہیں ہیں۔ اور اس میں کچھ قصور ہمارا ہے، ہم نے اہل بیت کو اس طریقے سے متعارف کروایا ہی نہیں جس طرح سے اہل بیت کا حق تھا۔ اگر ہم نے اسی لیے ائمہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ہمارا کلام سناؤ، ہمارے کلام کے محاسن ان تک پہنچیں گے، یہ خود بخود ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو یہ تو میرا اور آپ کا قصور ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے آج تک نہج البلاغہ نہ خود پڑھی نہ کسی کو پڑھائی۔ ہمارا قصور ہے، ہم نہیں جانتے نہج البلاغہ کیا ہے، نہ ہم نے خود کبھی پڑھی اور نہ کبھی کسی کو سنائی، نہ اہل بیت کی احادیث خود پڑھی نہ کسی کو سنائی۔ قصور ہمارا ہے۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے، ہمارے ہر بچے کو اہل بیت کی اتنی احادیث یاد ہونی چاہیے کہ جب وہ گفتگو کرے تو بتا سکے کہ میرے امام نے کیا کہا ہے۔ یہ الگ بحث ہے، انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن اہل بیت سے جہالت باعث بنی ہے کہ لوگ اہل بیت کے دشمن بنے ہیں، ورنہ اگر اہل بیت کے مقامات، اہل بیت کے فضائل معلوم ہو جائیں تو یقیناً لوگ اہل بیت کی اتباع بھی کریں گے، اہل بیت سے محبت بھی کریں گے۔ اب چونکہ انسان اپنے جہل کی وجہ سے، لہذا اللہ نے اسی مقام پر کہہ دیا کہ شہداء کی حیات اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تو انکار مت کرنا، اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تو انکار مت کرنا، بلکہ اپنے شعور کو بلند کرنے کی کوشش کرنا۔ قرآن، دین، اہل بیت علیہ السلام کیوں چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی حیات کہ جو میرے عام شعور سے بلند ہے اس کو سمجھوں بھی، اس پر ایمان بھی رکھوں؟ کیوں چاہتے ہیں؟ ضرورت کیوں ہے؟ ایک وجہ یہ ہے اس کی کہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ایسی حیات کے اوپر ایمان رکھنا ہے، ایسی حیات کے جو بدن کی محتاج نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اگر میں ایسے عقیدے پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی حیات کو بدن کا محتاج سمجھتا ہوں، تو مجھے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جب پروردگار اپنے لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، الحی ہے، اس کی وہ اپنے لیے کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی، وہ اپنے بارے میں جب کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں، تو اگر میری نظر میں زندہ صرف وہ ہوتا ہے جو چلتا پھرتا کھاتا پیتا نظر آتا ہے، زندہ صرف وہ ہوتا ہے جو بدن کا محتاج ہوتا ہے، تو مجھے کبھی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ خدا زندہ کیسے ہے۔ جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں حیات کا جو بھی تصور ہے اس حیات کا اصل منبع خدا کی ذات ہے، ساری حیات ہے ہی اسی کی وجہ سے۔ بلکہ اگر حقیقتاً کہا جائے تو بات اصل یہ ہے کہ حقیقتاً اگر کائنات میں کوئی زندہ ہے تو وہ پروردگار کے سوا کوئی ہے نہیں، اصل زندہ وہ ہے، پوری کائنات میں زندگی اس کی وجہ سے ہے، لیکن اس کی حیات بدن کی محتاج نہیں ہے، وہ بدن سے ماورا ہے۔ تو مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی حیات ایسی بھی ہو سکتی ہے جو بدن کی محتاج نہ ہو؟ اگر مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں خدا کے حی ہونے کو بھی دریافت کر سکوں۔ ثانیاً، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام موت کے دروازے سے گزر جانے کے باوجود بھی زندہ بھی ہوتے ہیں اور قادر بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، یہ جو بعض لوگوں کے گلے میں سے یا علی مدد نہیں اترتا ہے نا، کچھ مسائل ہیں ہمارے بھی ہیں، کچھ وہاں کے بھی ہیں، دونوں کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید موت کے دروازے سے گزرنے کے بعد یہ مر گئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ موت کے دروازے سے گزرنے کے بعد یہ مر گئے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اہل بیت موت کے دروازے سے گزرنے کے بعد زندہ تر ہو جاتے ہیں، طاقتور حیات کے مرحلے میں چلے جاتے ہیں۔ اب جو طاقتور حیات کے مرحلے میں ہو وہ زیادہ اس بات کا سزاوار ہے کہ اس سے مدد کو طلب کیا جائے۔ بھئی کم حیات رکھنے والا اگر زیادہ حیات رکھنے والے سے مدد مانگے تو یہ سزاوار تر ہے، اس سے مانگی جائے۔ میری اور آپ کی حیات کی اوقات ہی کیا ہے؟ گئی ہوئی سانس واپس نہ آئے، حیات ختم۔ لہذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت کیا حیات
ایسی ہو سکتی ہے کہ جہاں پر وہ بدن کی محتاج نہ ہو. لہذا قرآن میں سورہ مبارک انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے صاحبان ایمان استجابت کرو اللہ کی اور رسول کی. کب؟ اذا دعاکم، جب بھی تمہیں پکارا جائے. اللہ اور اس کا رسول جب بھی پکارے فوراً لبیک کہو، استجابت کرو. کیا ہوگا فوراً لبیک کہنے سے؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندہ کیا جا سکے. عجیب مقام ہے، واقعاً عجیب مقام ہے. اللہ تعالیٰ تم مخاطب کس سے ہے؟ کیا تم مردوں سے کہہ رہا ہے؟ یہ جو خطاب ہے کیا یہ مردوں سے ہے کہ اے صاحبان ایمان استجابت کرو اللہ اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں پکارے؟ استجابت کا طلب کرنا ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو صاحبان ایمان ہیں یہ سب زندہ ہیں، ورنہ مردے سے کوئی استجابت طلب نہیں کرتا. استجابت مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب زندہ ہے. اگر یہ سارے صاحبان ایمان زندہ ہیں اور تو چاہتا ہے کہ یہ استجابت کرے تو لما یحییکم کا کیا معنی ہے؟ تاکہ تمہیں زندہ کیا جائے. کیا کبھی زندے کو بھی زندہ کیا جا سکتا ہے؟ جو زندہ ہے اسے زندہ کیا جا سکتا. زندہ تو زندہ ہے، دوبارہ زندہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ ہمیں حتماً معنی کرنا پڑے گا کہ لما یحییکم کے اندر ایک حیات ایسی ہے جو بغیر استجابت اللہ اور رسول کے حاصل نہیں ہو سکتی. وہ حیات ہی اور ہے، وہ حیات اور ہے. لہذا صاحبان ایمان سے جس کے بات کی جا رہی ہے وہ حیات کے ایک درجے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس سے بھی اونچے درجے میں جانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مکمل طور پر تسلیم کر دو. جیسے ہی تم اللہ اور رسول کے آگے اپنے آپ کو مکمل طور پر تسلیم کرو گے، ایک حیات اور ہے جو تمہیں عطا کر دی جائے گی. لہذا آپ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب اب ہم پہلے تو یہ چیک کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے حیات کے بارے میں حتیٰ سائنس بھی یہ بات کم از کم تسلیم کرتی ہے کہ کم از کم دو طرح کی حیات ہم اور آپ تقریباً ہمیشہ آبزرو کرتے ہیں. ایک حیات وہ ہے جو پلانٹس میں ہے، پودوں میں ہے. یقیناً پودے زندہ ہیں اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی پودے زندہ ہیں. لیکن پودے کی جو حیات ہے آپ جانتے ہیں محدود حیات ہے. جب تک پودا پھلے گا نہیں، پھولے گا نہیں، بڑھے گا نہیں، تب تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ زندہ ہے بھی یا نہیں ہے. لہٰذا جن پلانٹس میں گروتھ بہت سلو ہوتی ہے بعضوں کا شبہ ہوتا ہے کہ یہ زندہ ہے بھی یا نہیں ہے. لہذا جب پلانٹ بڑھے گا اس کے اندر پھل اور پھول لگیں گے تب پتہ لگے گا کہ یہ زندہ ہے. اس سے زیادہ طاقتور حیات اینیملز میں ہے، جانوروں میں ہے، حیوانات میں. حیوانات کی جو حیات ہے اس کی قدرت کا اندازہ میں اور آپ لگا رہے ہیں کہ کہاں پودے کی حیات اور کہاں حیوان کی حرکت کرتا ہے، اپنی مرضی سے اچھلتا ہے، کودتا ہے، مختلف چیزیں دنیا میں جو کچھ حیوانات انجام دے رہے ہیں اسے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. تو کتنا فرق ہے ایک درجے میں. اندازہ لگایا آپ نے کہ ایک درجہ حیات کا اگر اوپر چلا جائے تو کتنا فرق آ جاتا ہے. نبات سے حیوان میں داخل ہو جائے تو اتنا فرق آتا ہے. اب اگر حیوان سے اوپر کی حیات ہوگی تو کتنی طاقتور ہوگی، اس سے اوپر کوئی اور حیات ہو تو وہ کتنی طاقتور ہوگی. تو اس طرح سے جاتے جائیے، جہاں پر آ کر خدا حی ہوگا تو وہاں سوچئے گا کہ حیات کتنی طاقتور ہو سکتی ہے. اصل ہم تصور نہیں کر سکتے. لہذا اب یہ جو حیات حیوانی ہے، اس حیات حیوانی سے اوپر کوئی حیات متصور ہے یا نہیں. دیکھیے سائنس کا جو میدان ہے وہ یہاں تک ہے. اس سے آگے کی جو حیات ہے وہ اصلاً سائنس کے میدان میں ہی نہیں آتی. جو ایریا آف ریسرچ ہے سائنس کا، چونکہ سائنس بحث کرتی ہے مادے سے، مادے کی صفات سے. اگر حیات مادے کی باؤنڈریز سے آگے نکل جائے، اگر حیات مادے سے آگے نکل جائے تو سائنس تو پیچھے رہ گئی نا. لہذا سائنس اس کو ڈسکس نہیں کرتی. لیکن حیات ہے. کون سی حیات ہے؟ حیات حیوانی سے اوپر کی حیات ہے حیات انسانی. انسان یہ مت سمجھیے گا کہ اگر ہم بولتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ سارے افعال جو انجام دے رہے ہیں یہ افعال ہمیں انسان بنا دیتے ہیں. اگر کسی کے بھی ذہن میں یہ بات ہے تو وہ شبے میں گرفتار ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے غور کیجئے گا تمام حیوانات کو ان کی ضرورت
ان کی ضرورت اور استعداد کے حوالے سے ان کو ایک لائف سائیکل دیا ہے، ہر حیوان کو اپنی ضرورت کے اعتبار سے۔ لہذا بہت ساری چیزیں جو مختلف حیوانات انجام دیتے ہیں دوسرے حیوانات کو انجام نہیں دے سکتے۔ بس جو کام مکڑی کر سکتی ہے وہ کام شہد کی مکھی نہیں کر سکتی، جو کام شہد کی مکھی کر سکتی ہے وہ کوئی اور حیوان نہیں کر سکتا، جو کام ریشم کا کیڑا کر سکتا ہے وہ کوئی اور حیوان نہیں کر سکتا۔ اب آپ اسی طرح سے دیکھتے چلے جائیے، ہر حیوان کے اندر آپ کو کوئی خاص بات مل جائے گی۔ تو اگر کچھ کام انسان خاص طور پر انجام دے سکتا ہے تو یہ خاص کام انجام دینا اسے حیوانیت سے باہر نہیں نکالتا۔ مثلا میں اور آپ گفتگو کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں یہ ہمیں انسان بنا دیتا ہے، حیوانات گفتگو نہیں کر سکتے۔ یہ میرا اور آپ کا اشتباہ ہے، ہمیں ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتے، ورنہ گفتگو تو وہ بھی کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا مثال ایک بات ہے، اب چائنیز مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا مطلب ہم کہیں گے کہ ان کو کیا یہ حیوانات ہیں؟ نہیں، ہمیں اور آپ کو چائنیز سمجھ میں آ جائے گی تو ہمیں یہ بھی پتہ لگے گا کہ اسی طرح سے باقی حیوانات ہیں۔ پس کسی خاص فعل کا انجام دے دینا، یہ قدرت رکھنا، یہ انسان کو انسان نہیں بنا، حیوانی دائرے سے باہر نہیں نکالتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کپڑا بنا کر سی کر پہن لیا ہے تو ہم انسان ہو گئے ہیں، تو بات یہ ہے کہ باقی کسی حیوان کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی حیوان ایسا نہیں ہے جس کو لباس کی ضرورت ہو، جس کو ضرورت تھی اس کی استعداد اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی۔ اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ گاڑی چلا کر ہم انسان بن گئے، نہیں، گاڑی چلا کر ہم انسان نہیں بنتے، باقی کسی حیوان کو سواری کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ ہمیں ضرورت تھی ہم نے بنا لی۔ اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں ہم کھانا پکا کر کھاتے ہیں تو ہم انسان ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے، باقی کسی بھی حیوان کو ضرورت۔ یہ تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں چونکہ ہمیں ضرورت ہے اس لیے اللہ نے ہمیں اس کی استعداد دی ہوئی ہے، ورنہ انسان مجھے بتائیے آج تک کپڑے پر ناز کرتا ہے، ریشم کے کیڑے کے منہ سے نکلنے والے دھاگے سے زیادہ بہتر دھاگا آج تک انسان بنا؟ انسان اپنی غذاؤں پر اتراتا ہے، سمجھتا ہے میں نے بڑی اچھی غذا بنائی ہے، لیکن شہد کے مکھی کے پیٹ سے نکلنے والے شربت جیسا شربت نہیں بنا سکا انسان۔ تو کس بات پر اترا رہے ہو؟ یہ یاد رکھنا، پیزا کھانا تمہیں انسان نہیں بنائے گا، اچھے کپڑے پہننا تمہیں انسان نہیں بنائے گا، مہنگی گاڑیوں میں بیٹھنا تمہیں انسان نہیں بنائے گا، مہنگے گھروں میں رہنا تمہیں انسان اور حیوان کیا فرق ہے؟ حیوان کہاں تک ہے، انسان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ جب تک کسی بھی حیوان کی کسی بھی تمام اعمال اور افعال کا مرکز اس کی ذات ہو، اپنی ذات ہو، تب تک وہ حیوان رہتا ہے۔ حیوان جو بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، ہر حیوان اپنے لیے بہترین کھانا تلاش کرتا ہے، ہر حیوان اپنے لیے بہترین ساتھی تلاش کرتا ہے، ہر حیوان اپنے لیے بہترین گھر تلاش کرتا ہے، ہر حیوان اپنے لیے بہترین بچے چاہتا ہے، ہر حیوان اپنے بچوں کو بہترین طور پر پالنا، سارے حیوان یہ کرتے ہیں۔ میں نے اگر اپنے بچوں کو اچھا پال لیا تو کون سا تیر مارا؟ یہ سارے حیوانات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنی فیملی کا دفاع کرنا یہ سارے حیوانات کرتے ہیں، اینیمل انسٹنکٹ ہے یہ۔ آپ دیکھیں ایک گھر میں 2 مرغیاں اور 1 مرغا پال کے رکھ لیں، جیسے ہی کوئی جانور آئے گا جس سے خطرہ ہوگا، مرغا اپنے آپ کو اس کے مقابلے پہ کھڑے گا، دفاع کرے گا۔ مرغی کی جیسے ہی چوزے پیدا ہو جاتے ہیں، ذرا سا اسے کسی چیز سے خوف ہو، فوراً ڈیفینسو رول پلے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اگر کوئی مرغا اپنی مرغیوں کو بچاتے ہوئے مارا جائے تو کبھی آپ نے اس کو ہیرو کے طور پہ تصور کیا ہے کہ بھئی یہ بہت ہی باغیرت قسم کا مرغا تھا، اپنی مرغیوں کو بچاتے ہوئے بیچارہ مارا گیا؟ کبھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی فیملی کا دفاع کرنا حیوانی جبلت ہے، سارے حیوانات کرتے ہیں، آپ نے بھی کر دیا تو کوئی کمال نہیں کیا۔ حیوانات کیوں کہہ رہا ہوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ یاد رکھیے گا، انسان بننا ضروری ہے،
ضروری ہے. کیوں ضروری ہے یہ میں کئی جگہوں میں بتا چکا ہوں, بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ذہنوں میں تثبیت ہو جائے. کیوں ضروری ہے انسان بننا؟ انسان بننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے یہ روایت بارہا سنی ہوگی کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو محشور کیا جائے گا, قبروں سے اٹھایا جائے گا, تو بہت سارے لوگ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو وہ حیوانات کی شکل میں ہوں گے. سنی ہوگی روایت آپ نے کہ قیامت کے دن جب بہت سارے لوگوں کو محشور کیا جائے گا, قبروں سے اٹھایا جائے گا, تو کس شکل میں ہوں گے؟ حیوانات کی شکل میں ہوں گے. تو کبھی تو آپ نے سوچا ہوگا کہ پروردگار ان کو حیوانات کی شکل میں کیوں محشور کرے گا؟ وہ لوگ جو محشور ہوں گے وہ بھی یہ سوال کریں گے, اور سوال کرنے کے بعد پوچھیں گے, کہیں گے پروردگار تو نے دنیا میں ہمیں انسان بنا کر بھیجا تھا, آج تو ہمیں حیوان بنا کر محشور کیوں کر رہا ہے؟ تو جواب آئے گا کہ تم نے دنیا میں, ہم نے تمہیں انسان بنا کر بھیجا تو تھا, لیکن تم کبھی انسان بن کر زندہ رہے ہی نہیں. انسان بن کے تم کبھی دنیا میں زندہ رہے ہی نہیں. تو جس حیوان کی طرح سے تم نے زندگی گزاری ہے, آج اسی حیوان کی شکل میں تمہیں محشور کیا جائے گا. لہذا یہ خیالات تھوڑی سی ذہن میں سے باہر نکالیں کہ چونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس لیے میں جنت میں چلا جاؤں گا, میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے میں جنت میں چلا جاؤں گا. عزیزان من, ایک بات مجھے بتائیے, اگر میں اپنے طوطے کو یاد کرا دوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ, اور وہ صبح سے لے کر شام تک کہتا رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ, تو آپ کے خیال میں اسے جنت میں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے یا نہیں؟ آپ کہیں گے نہیں, اس کو ہرگز نہیں, یہ نہیں جا سکتا جنت میں. کیوں نہیں جا سکتا؟ اتنی تو تسبیح پڑھ رہا ہے بیچارہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میں نے اتنی دفعہ نہیں پڑھا جتنا میرے طوطے نے پڑھا, تو اس کو جانا چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ پڑھ تو رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے, محمد رسول اللہ کیا ہوتا ہے, علی ولی اللہ کیا ہوتا ہے. تو میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ یقیناً سب مجھ سے زیادہ بہتر مومن ہیں, میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, کاظم نقوی کبھی غور تو کرو اپنے اوپر کہ کیا تمہیں لا الہ الا اللہ واقعی سمجھ میں آیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کبھی سمجھ میں تمہاری آیا ہے؟ علی ولی اللہ کسے کہتے ہیں کبھی سمجھ میں آیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنا قیامت کے دن اسی طرح سے حساب ہو جیسے طوطے نے پڑھا تھا. کیوں؟ اگر طوطا مومن نہیں بن سکتا, کیوں؟ اس لیے کہ مومن بننے کے لیے پہلے انسان بننا ضروری ہے. یہ یاد رکھیے گا, مومن بننے کے لیے پہلے انسان بننا ضروری ہے. لہذا قیامت کے دن بہت سارے نمازیں پڑھنے والے حیوانات کی شکل میں محشور کیے جائیں گے, اور بہت سارے کافر ہوں گے, کافر لیکن انسان کی شکل میں محشور کیے جائیں گے. اس لیے کہ انسانی حیات کا تعلق مذہب سے نہیں ہے, دین سے نہیں ہے, بلکہ حیات حیوانی کا انسانی کا تعلق کس سے ہے؟ میں نے عرض کیا, جب تک اپنے لیے اعمال کو انجام دے رہا ہے, ہر عمل کا مرکز اور محور کون ہے؟ اپنی ذات. بس دیکھیے, جب حیوان اپنے بچوں کے لیے اپنی چونچ میں دانہ لے کر آتا ہے تو یہ حیوانی جبلت ہے کہ اس کو اپنے بچے پالنے ہیں, اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے. چونکہ جبلت ہے اس لیے لاتا ہے چونچ میں دانہ تو صرف اپنے بچوں کو کھلاتا ہے, صرف اپنے بچے کو کھلائے گا. ساتھ والے گھونسلے میں بچہ مر رہا ہو اسے کوئی مسئلہ نہیں, کیوں؟ اس نے اپنے بچے کو بنانا ہے. بس اگر تمام اعمال اور افعال کا مرکز اور محور میری ذات ہے تو میں حیوان ہوں. اب اگر میں اپنے بچوں کو اچھا پڑھا رہا ہوں تو یہ مجھے انسان نہیں بنائے گا. کب میں انسان بنوں گا؟ جب میں اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے زندہ رہنا شروع کروں گا, وہیں سے میری حیات انسانی شروع ہوگی. لہذا اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے پہلے مرحلے میں, کبھی اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر ایک مرتبہ یہ تو سوچیں کہ میں کتنے فیصد انسان بن کر رہا ہوں دنیا میں. خدا نہ خواستہ اگر میری پوری زندگی حیوانوں کی طرح سے گزر گئی تو روز قیامت کیا ہوگا؟ حتیٰ مجھے محشور کیا جائے گا. کس حالت میں؟ اس حالت میں کہ میں حیوان ہوگا.
اور اگر حیوان محشور ہوا تو پھر میرے لیے قیامت کا کوئی دوسرا مرحلہ نہیں ہے. جو حیوان محشور کیے جائیں گے ان سے کوئی حساب کتاب نہیں کیا جائے گا، وہیں سے ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اس لیے کہ حیوانات سے کوئی حساب کتاب طلب نہیں کرتا. آپ نے کبھی اپنے حیوانات سے حساب کتاب طلب نہیں کیا ہوگا. کبھی آپ نے اپنی بلی سے نہیں پوچھا ہوگا تو نے کتنا دودھ پیا، طوطے سے کبھی نہیں پوچھا ہوگا تو نے کتنا دانہ کھایا. کیوں؟ اس لیے کہ حیوانات سے حساب کتاب نہیں کیا جاتا. جو لوگ قیامت کے دن حیوانات کے طور پر محشور کیے جائیں گے سیدھے جہنم بھیجے جائیں گے، پھر اور کوئی مرحلہ ان کا باقی نہیں رہے گا. لہذا اگر قیامت کے دن آپ کم از کم اس مرحلے میں پہنچنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان بنا کر ہمیں محشور کیا جائے، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ کم از کم دنیا میں کچھ نہ کچھ مدت انسان بن کر رہیں. اب انسان بن کر رہنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اپنی ذات کی مرکزیت اور محوریت کو ختم کر کے دوسروں کے لیے زندہ رہنا شروع کرو. اب جو انسان بن جاتا ہے یعنی کون؟ جس کو دوسروں کے لیے زندہ رہنا آ جاتا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کیوں بار بار دین کہہ رہا ہے صدقہ نکالو، خیرات نکالو، زکوٰۃ دو، خمس دو؟ کیوں بار بار کہہ رہا ہے؟ دین چاہتا ہے اس بہانے تھوڑی سی حیات انسانی، اس بہانے تھوڑی سی حیات انسانی. دیکھیے یاد رکھیے گا، دین کہیں ہم سے نہیں کہتا اچھا مت پہنو، دین کہیں نہیں کہتا اچھا مت کھاؤ، اچھی گاڑی مت خریدو، اچھا گھر نہ. دین یہ نہیں کہتا. دین صرف یہ کہتا ہے جب اچھا کھا لیا تو اب کسی اور کو کھلانے کی فکر کرو، اچھا پہن لیا اب کسی اور کو پہنانے کی فکر کرو. لہذا جتنا ہم دوسروں کے لیے زندہ رہیں گے اتنی ہی حیات انسانی دنیا میں گزاریں گے. ابھی میں بحث میں نہیں جا رہا ورنہ حیات انسانی کے اپنے مباحث ہیں، لیکن یاد رکھیں اب انسان بنے گا تو مومن بننے کی گنجائش اور استعداد پیدا ہوگی. حیوان کبھی بھی مومن نہیں بن سکتا. جتنا مرضی کلمہ یاد کرا دو، جتنا مرضی اس کو نماز پڑھنا سکھا دو، نماز پڑھنا سیکھ تو لے گا لیکن نماز کبھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی. اگر میری نماز مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہی تو کہیں ایسا نہ ہو میں وہی نماز پڑھ رہا ہوں جو کسی حیوان کو سکھا دی جائے. لہٰذا مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کب نماز کس پر اثر انداز ہوگی. نماز انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، روزہ انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے، حیوانوں پر نہیں ہوتا. لہٰذا میری نماز اگر مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہی تو مجھے بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ابھی تک انسان ہی نہیں بنا. اب اگر انسان بن جائے تو اب یہ ایمان اور مومن بننے کے لیے اب تیار ہے. انسان مومن بن سکتا ہے. بس انسان کیا ہے؟ جو دوسروں کے لیے زندہ رہے. لیکن انسان دوسروں کے لیے کبھی بھی اپنا نقصان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس لیے کہ عقل انسانی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے بھائی تم دوسروں کا فائدہ کرو، اپنا نقصان کیوں کرتے ہو؟ فائدہ کرو دوسروں کا مسئلہ نہیں ہے، اپنا نقصان کیوں کرتے ہو؟ اپنا نقصان مت کرو. حیات ایمانی کیا ہے؟ حیات ایمانی یہ ہے کہ کسی ایک ذات کے اوپر ایمان رکھنا، کسی اینٹیٹی کے اوپر ایمان رکھنا کہ یہ ذات اگر میں نے اس کی خوشنودی کے لیے حتیٰ اپنا نقصان بھی کیا تو یہ ذات قادر ہے اس بات پر کہ میرے نقصان کا جبران بھی کر سکتی ہے، بلکہ میرے نقصان کو نفع میں تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے. اب اگر ایسی ذات کے اوپر ایمان آ جائے، دیکھیے میں اگر آپ سے کہوں کہ بھائی فلاں جگہ پہ خرچہ کریں تو آپ اگر میرے کہنے پر راضی ہو بھی جائیں گے تو آپ وہاں تک خرچہ کریں گے جہاں تک آپ کو نقصان نہ پہنچے. لیکن اگر میں آ کر آپ کو یہ کہوں کہ آپ دل کھول کر خرچہ کرو، جو نقصان ہوگا اس کا میں ذمہ دار ہوں، تو اگر آپ کو میری اس بات پر ایمان ہوگا تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کہو گے بھائی مولانا صاحب نے کہا ہے کرو خرچہ، مولانا صاحب دیں گے، مسئلہ نہیں ہے. بس کیا ہوا؟ وہ خرچہ یا وہ نقصان کہ جو آپ نہیں کر رہے تھے، میری ضمانت کے بعد آپ نے وہ نقصان کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی. یہ عقلی ہے نا بحث، عقل کہتی ہے اگر کوئی ضامن موجود ہے تو پھر نقصان کرنے میں بھی کترانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ جبران کر دے گا. اب اگر خدا جیسی ذات مجھ سے کہے کہ میری خاطر حتیٰ اپنا نقصان اٹھا لو،
تم میری خاطر نقصان اٹھاؤ گے میں تمہیں بڑھا کر دوں گا. اللہ اگر کہہ دے تو پھر اللہ پر ایمان، اب یہ ایمان عملاً ہوگا نا، یہ ایمان عملی طور پر ثابت ہوگا، یہ ایمان زبانی ثابت نہیں ہوگا. ایمان یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر میں عمل، جب میں نے کہا نا لا الہ الا اللہ، تو اس لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا سارا نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور کائنات میں ہے ہی نہیں سوائے اس کے. تو پس اگر وہ کسی جگہ پر کہہ دے مال دو، اگر تمہارا نقصان بھی ہوا تو میں بڑھا کر دوں گا، تو اب اگر مومن ہوگا، دیکھیے اب اگر پہلے مرحلے میں انسان تھا تو دینے کے لیے تیار تھا نا. حیوان چونکہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کے لیے سوچ ہی نہیں سکتا، لہذا حیوان کبھی بھی خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اپنی ذات سے آگے جانا سوچ ہی نہیں سکتا. انسان چونکہ دوسروں کے لیے خرچ کر رہا ہوتا، صرف اپنا نقصان نہیں کر رہا ہوتا، لہذا جب انسان کو آ کر اللہ کہتا ہے کہ اب تو حتیٰ اپنا نقصان بھی کرے گا تو میں تجھے جبران کر کے دوں گا، بلکہ بڑھا کر دوں گا، تو انسان اس بات کی استعداد رکھتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے حتیٰ اپنے نقصان کو اٹھاتا ہے، اپنے نقصان کو اٹھاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے. اب اگر اللہ نے کہا من یقرض اللہ ایک مرتبہ درود پڑھیے گا صلی اللہ علیہ وسلم. من یقرض اللہ قرضا حسنا، جس کسی نے بھی اللہ کو قرضہ دیا، جس کسی نے بھی اللہ کو قرضہ دیا، اللہ کیا کرے گا؟ یضاعف لہ، اللہ اس کو بڑھا کر دے گا. اب جس کو اللہ پر ایمان ہوگا وہ کیا خرچ کرنے سے گھبرائے گا؟ کبھی بھی نہیں گھبرائے گا. اب جس کو ایمان ہو جائے گا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ بڑھا کر دے دیتا ہے. اب اگر اللہ کسی کو آ کر یہ کہہ دے کہ تم اپنی جان قربان کرو، یضاعف لہ، میں بڑھا کر دوں گا، تو پھر دینے والا، اب کیونکہ دیکھیے اللہ نے قرض کا لفظ استعمال کیا یہاں پر، یہ نہیں کہا کہ مال دو، یہ تو نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا من یقرض اللہ، جس کسی نے بھی اللہ کو قرض دیا. اب یہ قرض میں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ مال دیا یا جان دی، یہ نہیں بتایا. بس چونکہ اللہ معاملہ کرتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کہتی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ خریدتا ہے مومنین سے ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مالوں کو بھی. اللہ خریدتا ہے، معاملہ کرتا ہے. تو اب جس کو اللہ سے مال کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ کے لیے مال قربان کر دیتا ہے. جس کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ سے جان کا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے وہ جان لے کر پہنچ جاتا ہے. تو اللہ ہم مال لے کر زیادہ مال لوٹا دیتا ہے، جو جان دیتا ہے اس سے جان لے کر زیادہ جان دے دیتا ہے. کم تر حیات لے کر اللہ زیادہ حیات عطا کر دیتا ہے. کبھی موقع ملا انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اس زیادہ حیات سے مراد کیا ہے. حیات ملکوتی، اس حیات ایمانی، حیات ایمانی سے اگلا درجہ حیات ملکوتی ہے. اور حیات ملکوتی وہ درجہ ہے کہ جب کسی کو حاصل ہو جائے تو یہ حیات ملکوتی اتنی طاقتور حیات ہوتی ہے کہ حیات ملکوتی کا حامل بدن کا محتاج نہیں رہتا. تو کربلا والوں کے بدن کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ یہ مر گئے ہیں، انہوں نے اپنی جان اللہ کے ہاتھ فروخت کر دی ہے، اور اپنی جان اللہ کو بیچنے کے بعد اب یہ زندہ ہیں، حیات ملکوتی کے حامل ہو گئے ہیں. اب اگر ان سے کہا بھی جائے تو یہ جس حیات کی منزل میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بدن کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے بدن کی. لہذا چونکہ شہداء کو بدن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنے بدن کے بغیر زندہ رہتے ہیں اور اپنا کام انجام دیتے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا کہ قرآن نے کیا بتایا ہے کہ شہید کیسے زندہ ہے اور اس کی حیات کا اثر کیا ہے، عرض کروں گا. لہذا جہاں پر خریدار مال کا اللہ ہو تو مال بیچنے والا کبھی مضائقہ نہیں کرتا.
اور جہاں جان خریدنے والا اللہ ہو تو بیچنے والا جان کا مضائقہ نہیں کرتا۔ لیکن کم ترین قیمت جنت ہے، کم ترین۔ اب جتنی جان دینے کے انداز میں قوت زیادہ اور خلوص زیادہ ہوگا اتنی ہی بڑی قیمت ملتی چلی جائے گی۔ لہذا کربلا والوں نے جو اللہ سے سودا کیا ہے، تو جس نے جس خلوص کی منزل کو خدا کے سامنے ظاہر کیا، پروردگار نے اس کا امتحان اسی طریقے سے لیا۔ لہذا کربلا میں جناب عباس علیہ السلام عجیب سوداگر ہے، عجیب تاجر ہے کہ جو جان کو اپنی ہتھیلی پر لیے کربلا میں کھڑا ہوا ہے لیکن سودا نہیں لگا رہا۔ کہیں پر بھی جناب عباس کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ نے آ کر کبھی امام حسین سے اذن طلب کیا، اس لیے کہ جناب عباس اتنے مطیع ہیں امام حسین علیہ السلام کے کہ آپ جانتے ہیں جب میرے مولا نے چاہا تب میرا مولا مجھے خود اجازت دے دے گا۔ لیکن کربلا میں ایک وقت وہ آیا کہ جب پوری فوج امام حسین کی ختم ہو گئی، سوائے حضرت عباس کے اب کوئی نہیں بچا، تب بھی سوال نہیں کیا، امام کی خدمت میں آ کر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، اور امام نے حضرت کی طرف دیکھ کر کہا عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو۔ ایک مرتبہ دائیں اور ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھ کر کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا عباس علمدار تھا؟ عباس تم ہماری دل کی قوت ہو، عباس تم حسین کی کمر ہو، تم پر آس ہے۔ لہذا کچھ نہیں کہا، دبے قدموں واپس آ گئے، اور جب خیمے کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو بچوں کے پیاس سے تڑپنے اور رونے کی آواز سنائی دی۔ جناب سکینہ کو طلب کیا، بلایا، اور بلانے کے بعد مشکیزہ خشک لے کر علم سے باندھا، اور ایک ہاتھ میں علم اور ایک ہاتھ میں جناب سکینہ کو اٹھا کر دوبارہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے دیکھا اور کہا جاؤ عباس پانی کی کوئی سبیل کرو۔ علماء بعض فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت کو جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی اس لیے حضرت عباس تلوار لے کر میدان میں نہیں اترے، نیزے کے حملے سے فرات کے گھاٹ کو آزاد کرا کے مشکیزے کو میرے مولا نے پانی سے پر کر لیا۔ جو دریا کے گھاٹ سے پیاسا پلٹ آئے اسے عباس کہتے ہیں۔ میرا مولا واپس پلٹا ہے، لیکن بعض مقاتل کی مطابق آپ نے اپنے واپسی کے راستے کو تبدیل کیا اور میدان سے آنے کے بجائے حضرت نے نخلستان کے راستے کو اختیار کیا، لیکن نخلستان کا راستہ اس جری اور شیر کے لیے مہنگا پڑ گیا، اس لیے کہ میدان میں کسی کی جرأت نہ تھی کہ حضرت کے سامنے آتا، لیکن یہاں درخت کے پیچھے سے چھپ چھپ کر حضرت پر حملہ کیا جانے لگا۔ کوئی کئی وار آ کر حضرت کو لگے، لیکن آپ نے اپنا سفر خیمے کی طرف جاری رکھا، لیکن ایک ظالم نے ایسا وار مارا کہ آپ کا دایاں ہاتھ قطع ہو گیا، آپ نے نیزہ چھوڑ دیا، مشک و علم کو بائیں بازو میں تھام کر حضرت خیمے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں کہ ایک اور وار ہوا، حضرت کا بایاں بازو قلم ہونے سے پہلے آپ نے علم چھوڑ دیا، لیکن مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبا لیا، جب ہاتھ قلم ہو گیا تو اپنے آپ کو گھوڑے کے اوپر جھکا لیا، اور اس عالم میں بھی آپ خیمے کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب ذرا سا نزدیک پہنچے ایک مرتبہ شمر نے آواز لگائی، کہا خبردار پانی خیمہ گاہ تک نہ پہنچنے پائے، بس اس آواز کا لگنا تھا آزادارو۔ راوی کہتے ہیں اتنے تیر چلائے گئے، اتنے تیر برسائے گئے کہ حضرت عباس کی پشت تیروں سے بھر گئی، لیکن حضرت اس عالم میں بھی خیمے کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔
ایک تیر اس اسنا میں آ کر مشک حضرت سکینہ پر لگا، بس مشک پر تیر کا لگنا تھا، جیسے ہی مشک سے پانی بہا جناب عباس نے خیمے کی طرف جانے کی کوشش کو ترک کر دیا، گویا اب عباس خیمے میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ بس عزادارو، اس عالم میں ایک ظالم نے آ کر اپنا گرز حضرت کی پیشانی پر مارا، پیشانی دو پارہ ہو گئی، آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ اب جو حضرت عباس گھوڑے سے گرے ہیں، ایک مرتبہ آواز لگائی، کہا علیک منی السلام یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا آپ کو سلام ہو۔ راوی کہتے ہیں سلام کا آنا تھا، حسین نے ایک مرتبہ اپنی کمر کو تھام کر آواز لگائی، کہا الان انکسر ظہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ارے مجھے نہیں پتا ٹوٹی ہوئی کمر سے حسین عباس تک کیسے پہنچے ہیں، لیکن راوی کہتے ہیں جتنی دیر میں حسین جناب عباس تک پہنچے ہیں، اتنی دیر میں ان ظالموں نے آواز لگائی، جس نے علی کا بدلہ لینا ہے، جس نے صفین کا بدلہ لینا ہے، جس نے جبل کا بدلہ لینا ہے، ارے سارے ظالم جمع ہو کر حضرت جو بے دست پڑے ہوئے تھے ان کے اوپر آ کر تلواروں کے وار کرنا شروع کیے۔ حضرت امام حسین جب جناب عباس کے جنازے پر پہنچے تو دیکھا جنازے کی کیفیت ایسی ہے کہ اب حسین اس جنازے کو اٹھا نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ خون میں بھرے ہوئے علم کو اٹھایا اور اٹھا کر خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ بچوں نے جب دور سے علم حضرت عباس کو آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ آواز لگائی، آؤ بچوں حضرت عباس آ رہے ہیں، ارے پانی لے کر آئے ہوں گے۔ بچے اپنے چھوٹے چھوٹے کودے لے کر خیمے کے دروازے پر منتظر تھے۔ اب جو حسین وارد ہوئے، علم موجود تھا، علمدار موجود نہ تھا، ارے بچوں کے ہاتھ سے ننے کودے زمین پر گر گئے۔ جناب سکینہ نے آگے بڑھ کر امام کے دامن کو تھام کر کہا، بابا ارے سکینہ کو پیاس نہیں لگی ہے کیا سکینہ کا چچا واپس آئے گا؟ الا ولعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون